دوستو میری آج کی باتیں تھوڑا دل لگا کر سننا، یہ میرے احساسات ہیں جو میں الفاظ میں پرو کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بھی یہ سوچ ہے تو اس کو بدلیے، اور اگر آپ کی یہ سوچ تھی تو اس پر معافی مانگیے۔ دیکھیے نا، جوانی میں انسان باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے، جیسے ہمارے باپ کو ہمارے مسائل، ہماری تکلیفوں، ہماری ضرورتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے باپ کو نئے دور کے تقاضے سمجھ نہیں آتے۔ کبھی کبھی تو ہم اپنے باپ کا مقابلہ اپنے باپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کاش ہمارا باپ بھی دوسروں کی طرح ہوتا، اتنی محنت اس نے کی ہوتی، تھوڑی بچت کی ہوتی، تھوڑی سیونگ کی ہوتی، کچھ بنایا ہوتا تو آج ہم بھی فلاں کی طرح عالیشان گھر اور عالیشان گاڑی میں گھوم رہے ہوتے۔ کہاں ہو؟ کب آؤ گے؟ زیادہ دیر نہ کرنا۔ جیسے سوالات انتہائی اور فضول اور فالتو جیسے لگتے ہیں۔ سویٹر تو پہنا ہے نا، کچھ اور بھی پہن لو، سردی بہت ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کولڈ فیشن کی وجہ سے میرے باپ کو باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں ہے۔ اکثر اولادیں اپنے باپ کو ایک ہی ترازو میں تولتی ہیں، گھر، گاڑی، پلاٹ، بینک بیلنس، کاروبار۔ اپنی ناکامیوں کو باپ کے کھاتے میں ڈال کر خود کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو اچھے اسکول میں پڑھتے، اچھا بزنس کرتے۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد کے لیے کچھ کرنے والا ان کا باپ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ہمیں اپنی زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی یا ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے صرف وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا سے مقابلے کا بھوت سوار ہوتا ہے، جلدی سے جلدی سب کچھ پانے کے جستجو میں ہم بہت کچھ کھو رہے ہوتے ہیں، جس کا احساس ہمیں بہت دیر کے بعد ہوتا ہے۔ بہت سی اولادیں وقت کی محرومیوں کا پہلا ذمہ دار اپنے باپ کو قرار دے کر ہر چیز سے بڑی ذمہ ہو جاتی ہیں، لیکن وقت تو گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان پلک جھپکتے ہی ماضی کی کہانیوں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھنا پھر شروع کر دیتا ہے۔ جوانی، پڑھائی، نوکری، شادی، اولاد، پھر وہی اسٹیج، وہی کردار جو نبھاتے ہوئے ہر لمحہ اپنے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ کر باپ کی ہر سوچ، احساس، فکر، پریشانی، شرمندگی کو اپنے آپ پر کھول کر رکھ دیتا ہے۔ باپ کی کبھی کبھی بلا وجہ کی خاموشی، کبھی پرانے دوستوں میں بے وجہ کی کہے، اچھے کپڑوں کو ناپسند کر کے پرانے کپڑوں کو فخر سے پہننا، کھانوں میں سادگی پر فخر کرنا، کبھی کبھی سر جھکائے اپنے چھوٹے چھوٹے کام میں مگن ہونا، کبھی بغیر وجہ تھکاوٹ کے بہانے سے صحیح شام سے بتی بجھا کر لیٹ جانا، نظریں جھکائے انتہائی خیالوں میں ڈوب کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہمیں سمجھ میں آنا تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد، جب ہم خود راتوں کو جاگ جاگ کر دوسرے شہروں میں گئے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جب ہم سردی میں گرم پانی سے وضو کرتے ہیں تو اچانک سوچتے ہیں کہ اپنی اولادوں سے پوچھ ہی لیں کہ بیٹا آپ کا یہاں گرم پانی آتا ہے؟ جب کہیں گرمی میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا بدن کو چھوتی ہے تو پہلا احساس جو دل و دماغ میں ہلچل مچا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میری اولاد گرمی میں تو نہیں بیٹھی ہے۔ جوان اولاد کے مستقبل، شادیوں کی فکر، ہزار تانے بانے جوڑتا ہوا باپ تھک ہار کر اللہ اور اس کے پاک کلام میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تب یاد آتا ہے کہ ہمارا باپ بھی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت پر رک رک کر بچوں کی سلامتی، خوشی، بہتر مستقبل کی دعائیں ہی کرتا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اٹھے کپ کپاتے ہاتھ اپنی دعاؤں کو بھول جاتے ہوں گے۔ ہماری طرح ہمارا باپ بھی ایک ایک بچے کو اپنی نم آنکھوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوگا۔ سارے شام کبھی کبھی کمرے کی بتی بجھا کر اس فکر کی آگ میں جلتا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کم کیا ہے۔ اولاد کو باپ بہت دیر سے یاد آتا ہے، اتنی دیر سے کہ ہم اسے چھوئے محسوس کیے بغیر اس کو گلے لگانے اور اس سے معافی مانگنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب احساس ہے جو وقت کے بعد اصلی شکل میں آ کر ہمیں بے چین ضرور کر دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اگر کسی اولاد کو وقت پر ہی اس کی آنکھیں کھل جائیں، باپ کی زندگی میں ہی کھل جائے، وہی خوش قسمت اولادیں ہیں۔ اولاد ہوتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ باپ کا چھونا، پیار کرنا، دل سے لگانا
ये तो सब बचपन की बातें हैं, लेकिन बाप बनकर अब आंखें भीग जाती हैं। पता नहीं हमारे बाप ने कितनी दफा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने के लिए बाजू खोले होंगे, प्यार के लिए उसके होठ तड़पे होंगे, अगर हमारी बेबाक जवानियों ने उसे ये मौका न दिया होगा। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही ख़त्म हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी दौलत तो हमारी औलाद ही होती है, लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में ही दिला सके हों। ये एक छिपा और मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ न कर सकने का एक दर्द एक आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखता है। ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं और बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं। तो बाप के दिल का हाल, अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आंखों से वक्त पर देख ले तो शायद उसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई खामोश दोस्त नहीं होता। ये है बाप के मुकाम। हमारा एक सच्चा और हमदर्द बाप, एक छिपा हुआ प्यार करने वाला एक बाप ही ऐसा होता है। मेरे दोस्तों, ये माँ बाप वो अज़मत हैं, वो नेमत हैं जिनके न होने के बाद मखमल के तकियों पर भी नींद नहीं आती। इनके होते हुए इनकी कदर करो, इनकी इज़्ज़त करो, इनसे मोहब्बत करो। ये तुम्हें दिखाते तो हैं कि जैसे प्यार नहीं करते, ये तुम्हारे लिए रातों में कैसे बेचैन रहते हैं, कैसे बेचैन होते हैं, ये जाहिर नहीं करते, लेकिन ये दिल से तुम्हें लगाना, अपने गले से लगाना, इनकी भी बहुत ख्वाहिश होती हैं। जिनके माँ बाप नहीं हैं उन बच्चों के दिलों से पूछो उन पर क्या बीतती है, वो क्या सोचते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बनाए, उनकी खिदमत करने वाला बनाए और उनके साथ आखिरी वक्त तक हमें उसने सुलूक करने वाला बनाए। आमीन। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की फ़िक्र करो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। ये माँ बाप की मोहब्बत ही होती है जो हमें उनके बाद कहीं नहीं मिलती। मुझे उम्मीद है आपको इस किस्से से, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरे मुल्क के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।